ویڈیو اگر اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگوں نے دیکھا کہ نہایت غمگین بیٹھے ہیں۔ کسی نے پوچھا کیا بات ہے؟ فرمایا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا تھا کہ مجھے ایک ایسا کلمہ معلوم ہے جو شخص مرتے وقت اس کو کہے تو موت کی تکلیف اس سے ہٹ جائے اور رنگ چمکنے لگے اور خوشی کا منظر دیکھے، مگر مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کلمے کے پوچھنے کی قدرت نہ ہوئی، اس کا رنج ہو رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجھے معلوم ہے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہو کر کہنے لگے وہ کیا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہمیں معلوم ہے کہ کوئی کلمہ اس سے بڑا ہوا نہیں ہے جس کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چچا ابو طالب پر پیش کیا تھا، اور وہ ہے لا الہ الا اللہ۔ فرمایا واللہ یہی ہے، واللہ یہی ہے، یعنی اللہ کی قسم یہی ہے، اللہ کی قسم یہی ہے۔ کلمہ طیبہ کا سراسر نور و سرور ہونا بہت سی روایات سے معلوم اور مفہوم ہوتا ہے، یعنی سمجھا جاتا ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے منبہات میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے کہ اندھیرے پانچ ہے اور پانچ ہی ان کے لیے چراغ ہیں۔ دنیا کی محبت اندھیرا ہے جس کا چراغ تقوی ہے، یعنی اللہ کا ڈر ہے، اللہ کا خوف ہوگا تو دنیا کی محبت نکل جائے گی۔ اور گناہ اندھیرا ہے جس کا چراغ توبہ ہے، توبہ کرنے سے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اور قبر اندھیرا ہے جس کا چراغ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے۔ کلمے کی محنت ہوگی، ایمان کی محنت ہوگی تو قبر کی منزل بھی آسان ہوگی۔ اور آخرت اندھیرا ہے جس کا چراغ نیک عمل ہے، یعنی اگر نیک عمل ہوں گے تو آخرت ہمارے لیے آسان ہوگی۔ اور پل صراط اندھیرا ہے جس کا چراغ یقین ہے، اگر یقین مکمل ہوگا تو پل صراط پر سے گزرنا بھی آسان ہوگا۔ رابعہ عدویہ رحمۃ اللہ علیہ مشہور ولیہ ہیں، یعنی بہت بڑی اللہ والی ایک عورت گزری ہیں۔ رات بھر نماز میں مشغول رہتی، صبح صادق کے بعد تھوڑی دیر سوتی رہتی، اور جب صبح کا چاندنا اچھی طرح ہو جاتا تو گھبرا کر اٹھتی اور نفس کو ملامت کرتی کہ کب تک سوتا رہے گا، عن قریب قبر کا زمانہ آنے والا ہے۔ یہ صرف وہ اپنے متعلق ہی نہیں کر رہے بلکہ ہم لوگوں کی متعلق بھی ہے کہ ہماری بھی قبر بہت قریب ہے، کوئی دور نہیں ہے، جس میں سور پھونکنے تک سوتا ہی ہوگا۔ جب انتقال کا وقت قریب ہوا تو ایک خادمہ کو وصیت فرمائی، یعنی خدمت کرنے والی عورت کو وصیت فرمائی، نصیحت کی کہ یہ اونی گدڑی جس کو وہ تہجد کے وقت پہنا کرتی تھی، اس میں مجھ کو کفن دے دینا اور کسی کو میرے مرنے کی خبر نہ کرنا۔ چنانچہ حسب وصیت کے مطابق تجہیز اور تکفین کر دی گئی، یعنی سنوارا گیا اور کفن پہنا دیا گیا۔ بعد میں اس خادمہ نے خواب میں دیکھا کہ وہ نہایت عمدہ لباس پہنے ہوئے ہیں۔ اس نے دریافت کیا کہ وہ آپ کی گدڑی کیا ہوئی جس میں کفن دیا گیا تھا؟ فرمایا کہ لپیٹ کر میرے اعمال کے ساتھ رکھ دی گئی۔ انہوں نے درخواست کی کہ مجھے کوئی نصیحت فرمائے۔ کہا کہ اللہ کا ذکر جتنا بھی کر سکو کرتی رہو کہ اس کی وجہ سے تم قبر میں قابل رشک بن جاؤ گی، یعنی فرشتے بھی جو ہے نا رشک کرنے لگیں گے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو اس قدر صدمہ تھا، افسوس تھا کہ بہت سے مختلف طور کے وساوس میں مبتلا ہو گئے، طرح طرح کے خیالات آنے لگے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بھی انہی لوگوں میں تھا جو وساوس میں گھرے ہوئے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاس تشریف لائے، مجھے سلام کیا، مگر مجھے مطلق پتہ نہ چلا، یعنی بالکل بھی پتہ نہ چلا۔ انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شکایت کی کہ عثمان بھی بظاہر خفا ہے، ناراض ہیں کہ میں نے سلام کیا، انہوں نے جواب بھی نہ دیا۔
اس کے بعد دونوں حضرات اکٹھے تشریف لائے اور سلام کیا، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے دریافت فرمایا کہ تم نے اپنے بھائی عمر کے سلام کا بھی جواب نہ دیا، کیا بات ہے؟ میں نے عرض کیا میں نے تو ایسا نہیں کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ایسا ہی ہوا۔ میں نے عرض کیا مجھے تو آپ کے آنے کی بھی خبر نہ ہوئی کہ کب آئے، نہ سلام کا پتہ چلا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا سچ ہے، ایسا ہی ہوا ہوگا، غالباً تم کسی سوچ میں بیٹھے ہوگے۔ میں نے عرض کیا واقعی میں ایک گہری سوچ میں تھا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت فرمایا کیا تھا؟ میں نے عرض کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، یعنی آپ دنیا سے رخصت ہو گئے، اور ہم نے یہ بھی نہ پوچھا کہ اس کام کی نجات کس چیز میں ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں پوچھ چکا ہوں۔ میں اٹھا اور میں نے کہا تم پر میرے ماں باپ قربان، واقعی تم ہی زیادہ مستحق تھے اس کے دریافت کرنے کے کہ دین کے ہر چیز میں آگے بڑھنے والے ہو۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا تھا کہ اس کام کی نجات کیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جو شخص اس کلمے کو قبول کر لے، جس کو میں نے اپنے چچا ابو طالب پر ان کے انتقال کے وقت پیش کیا تھا اور انہوں نے رد کر دیا تھا، یعنی انکار کر دیا تھا، وہی کلمہ نجات ہے، یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ فائدہ وساوس میں مبتلا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کرام اس وقت رنج و غم کی شدت میں ایسے پریشان ہو گئے تھے کہ حضرت عمر جیسے جلیل القدر بہادر تلوار ہاتھ میں لے کر کھڑے ہو گئے تھے کہ جو شخص یہ کہے گا کہ حضور کا وصال ہو گیا، انتقال ہو گیا، اس کی گردن اڑا دوں گا۔ حضور تو اپنے رب سے ملنے تشریف لے گئے ہیں، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پر تشریف لے گئے تھے۔ بعض صحابہ کو یہ خیال پیدا ہو گیا تھا کہ دین اب ختم ہو چکا، بعض اس سوچ میں تھے کہ اب دین کے فروغ کی یعنی بڑھنے کی کوئی صورت نہیں ہو سکتی، بعض بالکل غم میں تھے کہ ان سے بولا ہی نہ جاتا تھا۔ ایک ابو بکر صدیق کا دم تھا جو حضور کے ساتھ کمال عشق، کمال محبت کے باوجود اس وقت ثابت قدم اور جمے ہوئے قدم سے کھڑے تھے۔ انہوں نے للکار کر خطبہ پڑھا جس میں وما محمد الا رسول والی آیت پڑھی، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ محمد نرے رسول ہی تو ہیں، خدا تو نہیں ہے جسے موت آ ہی نہ سکے، پس کیا اگر وہ مر جائے یا شہید ہو جائے تو تم لوگ دین سے پھر جاؤ گے؟ اور جو شخص دین سے پھر جائے گا وہ خدا کا تو کوئی نقصان نہیں کرے گا، اپنا ہی کچھ کھو دے گا۔ مختصر طور پر اس قصے کو میں اپنے رسالہ حکایت صحابہ میں لکھ چکا ہوں۔ آگے جو ارشاد ہے اس کام کی نجات کیا ہے، اس کے دو مطلب ہیں۔ ایک یہ کہ دین کے کام تو بہت سے ہیں، ان سب کاموں میں مدار کس چیز پر ہے کہ جس کے بغیر چارہ کار نہ ہو۔ اس مطلب کے موافق جواب ظاہر ہے کہ دین کا سارا دار و مدار کلمہ شہادت پر ہے، کیونکہ اسلام کی پہلی بنیاد کلمہ شہادت ہے اور اسلام کی جڑ ہی کلمہ طیبہ ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ اس کام یعنی دین میں دقتیں بھی پیش آتی ہیں، تکلیفیں بھی پیش آتی رہتی ہیں، وساوس بھی گھیرتے ہیں، خیالات طرح طرح کے آتے رہتے ہیں، شیطان کی رخنہ اندازی بھی یعنی مستقل ایک مصیبت ہے، دنیاوی ضروریات بھی اپنی طرف کھینچتی رہتی ہیں۔ اس صورت میں مطلب ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے کہ کلمہ طیبہ کی کثرت ان سب چیزوں کا علاج ہے کہ وہ اخلاص پیدا کرنے والا ہے، دلوں کو صاف کرنے والا ہے، شیطان کی ہلاکت کا سبب ہے، جیسا کہ ان سب روایات میں اس کے اثرات بہت سے ذکر کیے گئے ہیں۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ لا الہ الا اللہ کا کلمہ اپنے پڑھنے والے سے 99 قسم کی بلائیں دور کرتا ہے، جس میں سب سے کم غم ہے جو ہر وقت آدمی پر سوار رہتا ہے۔ اس لیے ہر وقت جو ہے نا کلمہ طیبہ پڑھتے رہنا چاہیے، کلمہ شہادت پڑھتی رہنی چاہیے، اور ساتھ میں دعوت و تبلیغ کی ایمان کی محنت بھی کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ کلمہ طیبہ کلمہ شہادت تمام چیزوں کی جڑ ہے۔ دین کی جتنے بھی امر ہے، جتنے بھی احکام ہیں، سب حکموں کی جڑ جو ہے کلمہ طیبہ ہے۔ اللہ رب العزت مجھ کو بھی اور آپ کو بھی کثرت سے رمضان المبارک میں اور غیر رمضان المبارک میں ذکر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ایمان کی محنت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔